پھر قابیل نے کہا تمہاری قربانی قبول ہوئی، میری صلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. میرے محترم معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم کے عنوان پر کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ بہت سنیں گے انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور زمین سے جا کر مٹی لے کے آؤ، تو پھر فرشتے گئے اور جیسے ہی فرشتے مٹی اٹھانے گئے، لیکن وہ مٹی رونے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ ہمیں مت لے کر جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا اور حضرت عزرائیل گئے. وہ مٹی بہت گر گڑایا، رویا، لیکن حضرت عزرائیل اللہ کے حکم کا نافرمانی نہیں کیے اور وہ گئے مٹی اٹھا کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو روح قبض کرنے کے لیے متعین کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مٹیوں سے ایک پتلا بنایا اور اس کو نام دیا آدم. اور ابلیس جو کہ اس وقت فرشتوں کا سردار تھا، وہ حضرت آدم کے پتلے کو دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا تھا. اور پھر 40 سال تک وہ بت یوں ہی پڑا رہا اور پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بت میں روح پھونکنے کی سوچی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح پھونکا. ان کی روح آنکھوں تک پہنچی اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر جب ان کی روح گردن تک پہنچی تو وہ چاروں طرف گردن گھما کر دیکھے کہ ان کے چاروں طرف ذائقے دار پھل تھے. اور پھر جب ان کی روح پیٹ تک پہنچی تو ان کو بھوک کا احساس ہوا. ان کی روح پاؤں تک پہنچتی اس سے پہلے ہی وہ پھلوں کی طرف دوڑے، لیکن ان کا پیر بے جان تھا تو پھر وہ گر پڑے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتے ایک کے بعد ایک سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کیے، لیکن ان میں سے فرشتوں کا سردار ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم کو سجدہ کروانے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا اور اس کے سامنے حضرت آدم کو کھڑا کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تم اس دروازہ سے نکلو. تو پھر ابلیس بہت چالاک تھا. اس نے دھیرے سے اپنا پیر دروازے کے نیچے سرکتے ہوئے پاس ہو گیا. اور پھر وہ بولا کہ اگر آگ کو نیچے سے جلاؤ تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور اگر مٹی کو اوپر سے پھینکو تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو بھلا بتاؤ اوپر جانے والی چیز نیچے آنے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے ناراض ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. اور جنت سے نکالنے کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا. اور پھر اس جہنم سے نکالنے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک طاقت دے کہ میں انسانوں کو بہکا کر اپنے ساتھ جہنم لے جا سکوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وہ طاقت دے دی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کھانے کے لیے کہا تھا، ہر ایک پیڑ کا پھل کھانے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کا پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا. تو پھر ایک دن شیطان نے ایک ترکیب لگائی اور وہ جنت میں گھس گیا اور اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت آدم اور حضرت حوا
جا کر اس پیڑ کا پھل کھانے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں پھینک دیا. وہ حضرت آدم جانتے تھے کہ زمین میں رہنے کے لیے انہیں بہت کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑے گا, انہیں کھانے کے لیے اناج اگانا پڑے گا. حضرت آدم اور حضرت حوا کے بہت سارے بچے ہوئے, لیکن ان میں کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ ہوا. دو جڑوے بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام لڑکے کا نام قابل رکھا گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے یہاں پھر سے دو جڑوا بچے پیدا ہوئے. اس بار لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا. جب وہ لوگ بڑے ہو گئے تو قابیل بڑا ہو کر ایک کسان بن گیا اور حابیل بڑا ہو کر ایک چرواہا بن گیا. حابیل قابیل سے بہت بڑا تھا. حابیل قابیل سے بہت طاقتور تھا. جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو حضرت آدم نے یہ طے کیا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ ہوگی. لیکن قابیل اس فیصلے سے خوش نہ تھا کیونکہ قابیل کی بہن خوبصورت تھی. وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو پھر حضرت آدم نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنے کے لیے کہا اور کہہ دیا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کی شادی قابیل کے بہن کے ساتھ ہوگی. تو پھر حابیل نے قربانی کے لیے اپنے بھیڑیا کے جھنڈ سے ایک موٹا تازہ میمنہ پیش کیا اور دوسری طرف قابیل جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوکھے اناج کو پیش کیا. اور پھر قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. یہ دیکھ کر قابیل کو اور غصہ آ گیا. ایک بار حابیل بہت دیر سے گھر نہیں لوٹا تھا. تو پھر حضرت آدم نے قابیل کو باہر بھیج دیا کہ جاؤ حابیل کو ڈھونڈ کر لاؤ. تو پھر قابیل نکل گیا اور چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ حابیل گھر کی طرف آ رہا ہے, کھیتوں کے راستے سے گھر کی طرف آ رہا ہے. تو پھر قابیل نے کہا تمہاری قربانی قبول ہوئی, میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اور پھر حابیل نے کہا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی قربانی چاہے اس کی قربانی قبول کرے. یہ سن کر قابیل اور آگ بگولا ہو گیا. اس نے ایک پتھر اٹھا لیا حابیل کو مارنے کے لیے. تو پھر حابیل نے کہا تم مجھے مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لو پھر بھی میں تم کو نہیں ماروں گا. یہ سن کر قابیل اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور پھر اس نے حابیل کو مار ڈالا. جب اسے احساس ہوا کہ حابیل مر چکا ہے تو پھر وہ اپنے بھائی کے لاش کو کندھے میں لے کر ادھر ادھر گھومنے لگا. اور پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آسمان سے آئے اور وہ دونوں لڑنے لگے. تو پھر ایک کوا ان میں سے ایک کوا مر گیا اور پھر دوسرے جیتا ہوا کوے نے اپنے چونچ اور پنجے کا استعمال کرتے ہوئے ایک گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اور پھر سے اپنے چونچ اور پنجے کا استعمال کرتے ہوئے اسے ڈھک دیا. تو پھر قابیل نے اسی طرح کیا. اس نے ایک گڈھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کے لاش کو ڈال دیا اور پھر اسی طرح سب سے پہلے حابیل زمین میں دفنایا گیا. اس کے بعد پھر جب حضرت آدم کو اس کی خبر ملی تو حضرت آدم بہت ناراض ہوئے اور قابیل کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو راہ راست قائم رکھے اور مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم والله يعلم ما تصنعون.